السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اور ہارر سٹوری لائی ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی گی۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اور ہم سن، ابے سننا، دیکھ جب تک تو میرے ساتھ ہے نا اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ، ورنہ دوستی ختم سمجھ۔ اچھا اچھا بول، تجھے کیسے چھوڑ دوں، تو جگر ہے اپنا، اپنی دوستی ہر چیز پر بھاری ہے۔ باسط کی نکھیوں سے گھورتا ہوا جانے لگا۔ ابے رک، رکھ تو دیا موبائل، چل بول کیا کہہ رہا تھا۔ باسط خاموشی سے کھڑا رہا۔ نہیں بولے گا؟ آج کی سگریٹ میری طرف سے، چل اب بول۔ باسط بتی سی نکال کر پر اسرار ہنسی ہنسنے لگا۔ یار تو ایسا نہ کیا کر، کبھی کبھی تو مجھے تیرے انسان ہونے پر شک ہوتا ہے۔ ان دونوں کی عمر تقریباً 16-17 سال کی ہوگی، اور اس عمر کی دوستی بہت پکی ہوتی ہے، ہر چیز سے بے نیاز، صرف یار دوست ہی سب سے اچھے لگتے ہیں۔ سارا دن ان کے ساتھ آوارہ گردی کرنا، ہوٹل پر بیٹھنا، ہنسی مذاق، کل کائنات صرف اور صرف دوست ہوتے ہیں۔ ارحم اور باسط کی بھی دوستی کچھ ایسی ہی تھی۔ اسکول کے بعد دونوں سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ دونوں کے شوق بھی نرالے تھے، لیکن باسط کا شوق تھا صرف ایک بار جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اسے ان سب چیزوں کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ عمر ہی ایسی تھی کہ کچھ کر گزرنے کی۔ ارحم تجھے یاد ہے نا پچھلے مہینے ہم پاس کے گورنمنٹ اسکول میں کودے تھے، رات 3 بجے، جو کافی عرصے سے بند تھا؟ ارحم نے زوردار کہکا لگا کر کہا، ہا 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 ہا، ہاں ہاں یاد ہے، سب نے فضول ہی ڈرایا ہوا تھا، کوئی جن چڑیل ہے ہی نہیں۔ ہاں یار، وہ بلونگڑا چرسی تھا جسے دیکھ کر ہم ڈرے تھے، سالہ نشے میں لہرا رہا تھا، ہم سمجھے بھوت ہے۔ اس بات پر وہ دونوں تالی مار کر کافی دیر تک ہنستے رہے۔ اچھا سن، ہمارے اسکول کے راستے میں ایک گھر ہے، کافی ٹائم سے بند ہے، آج وہاں چلتے ہیں، جن نہیں بھی دکھا تو بلا لیں گے۔ کیا مطلب؟ ارحم نے بھویں چکا کر کہا، یار میں نے ساری معلومات لے لی ہے، وہ گھر آصف زدہ ہے، وہاں تو ضرور کچھ نہ کچھ دکھ ہی جائے گا۔ تجھے پتہ ہے وہاں ایک لڑکی نے رات کو اپنے گھر والوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس لڑکی پر 4 گندے جنات تھے۔ دیکھ باسط، جب تجھے اتنا پتہ ہے تو نہیں جائیں گے، کہیں واقعی کچھ ہوا تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اور سے تیرا کیا مطلب ہے؟ ارحم میری جان، اب بچپنا چھوڑ بھی دے، جب ہمیں موقع مل رہا ہے دیکھنے کا تو کیوں چھوڑ رہا ہے ڈرپوک؟ اور دیکھ میرے پاس کیا ہے۔ باسط نے جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا۔ دیکھنے میں تو کسی کتاب کا لگ رہا تھا، یہ کیا ہے باسط؟ ارحم تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ پہلے بتا پھر ہی بتاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوں گا ناراض، بتا۔ میں اپنی والی کے لیے ڈائجسٹ لینے گیا تھا، وہاں مجھے عملیات کی ایک کتاب نظر آئی، میں کھول کے دیکھنے لگا تو سامنے یہ والا پنہ کھلا جس پر لکھا تھا، جہاں آصف ہو وہاں یہ منتر کے بول پڑھنے سے وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ دکاندار کی نظر بچتے ہی میں نے پھاڑ کے جیب میں رکھ لیا۔ تو پاگل تو نہیں ہے؟ باسط چل پھینک اسے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ارحم دیکھ، اگر تو نہیں جائے گا تو میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر جو وقت پر ساتھ ہی نہ دے۔ اور پڑوس والی سمن اپنے والے کے ساتھ رات کو وہیں اکیلے میں ملتی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑوں گا دونوں کو، تو جا دفع ہو جا۔ آخری والی بات باسط نے جان بوجھ کر بولی تھی، ارحم کو اکسانے کے لیے، تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور باسط کا پھینکا ہوا پتا واقعی نشانے پر لگا۔ واقعی وہ دونوں وہاں اکیلے ملتے ہیں؟ ہاں، لیکن تجھے کیا؟ اچھا یار ناراض مت ہو، میں چلتا ہوں۔ باسط چہرے پر مکرو مسکراہٹ لیے آگے بڑھ گیا۔ 15 منٹ کے بعد دونوں اس ویران گھر کے سامنے تھے، خوب اندھیرا، ہر طرف بھو کا عالم، اوپر سے یہ آصف زدہ مکان۔ ارحم کو تو ہول اٹھ رہے تھے، خوف سے رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ دہشت سے کپ کپاتے ارحم نے دل ہی دل میں اندر جانے کا ارادہ بدل دیا۔ باسط کے چہرے پر بھی خوف تھا، لیکن اتنا نہیں۔ وہ دونوں کھڑے اس گھر کو گھور رہے تھے کہ پیچھے سے اچانک کتے نے بھونکا۔ ان دونوں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارحم تو خوف سے جہاں کھڑا تھا وہیں گر گیا۔ دل پر ہاتھ رکھے باسط کتے کو پتھر مارتا گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ اس کتے کی وجہ سے ابھی مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا، خبیث ایسے موقع پر آ کر بھونکا کتا سالا۔ تو کتے کو کتا ہی بول رہا ہے، آفرین ہے تجھ پر۔ باسط اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بونگیاں مارنے لگا۔ ہاں تو تیری طرح گالیاں دوں جس سے اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا؟ ارحم تل ملا کر بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آجا چھوڑ، چل اندر چلتے ہیں۔ ارحم نہ چاہتے ہوئے بھی باسط کے ساتھ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گیا۔ باسط نے جیب سے 2 ٹارچ نکالی، جسے دیکھ کر ارحم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اچھا تو تیاری کے ساتھ آیا ہے؟ ارحم نے دانت پیستے ہوئے طنز کیا۔ چل کوئی نہیں، اب تو آ گیا۔
دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ وہاں باہر کی نسبت کافی ٹھنڈ تھی، اوپر سے گرمی کے موسم میں بھی دھند پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے 2 کمرے تھے جن کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک کمرے کے اندر جانے لگے، تبھی پیچھے سے ارہم کی پیٹھ پر پتھر آ کے لگا۔ وہ خوف سے پلٹا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یار باسط کوئی پتھر مار رہا ہے۔ اف ارہم، دیواریں دیکھ، ہاتھ لگانے سے جھڑ رہی ہیں۔ ابھی تک تو مجھے کچھ نہیں ہوا، تو ڈر مت، میں ہوں نا۔ ارہم منہ میں بڑبڑایا، تو ہے اسی کا تو ڈر ہے۔ کچھ کہا تو نے؟ نہیں نہیں، میں کیوں کہنے لگا۔ وہ دونوں کمروں کو دیکھ کر سیدھا کچن میں گئے، جہاں بس ٹوٹی پھوٹی 2 سلیپ رکھی تھی، ایک اسٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا اور کاٹ کبھاڑ کتے بلیوں کی غلاظت اور مکڑی کے جالوں سے وہاں دم گھٹ رہا تھا۔ ان دونوں کو اچانک ایسا لگا جیسے آکسیجن بالکل ختم ہو گئی ہو۔ سانس لینے میں مسئلہ ہوا تو باسط نے اوپر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارہم لمبی لمبی سانس لیتا ہوا جلدی جلدی اوپر جانے لگا۔ اوپر بھی بالکل نیچے کی طرح ہی 2 کمرے بنے تھے۔ ارہم بھی چڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ٹارچ کی روشنی میں کمرے کے اندر کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ ایک دم چونک کر پیچھے ہٹا اور باسط سے ٹکرا گیا۔ کیا کر رہا ہے؟ بھوت سے پہلے تو ہی مجھے گرا کے مار دے گا، سکون سے چل بھی نہیں سکتا۔ چپ، وہاں کمرے کے اندر کوئی کھڑا ہے۔ کیا؟ ہٹ، میں دیکھتا ہوں۔ باسط آگے گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارہم الو بنا رہا ہے مجھے، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اوپر کا پورشن بھی چھان مارا، کوئی نظر نہیں آیا، لیکن ایک دہشت تھی جو دونوں کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی، لیکن دونوں نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اوپر ہی تھے کہ نیچے سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی، جو دونوں نے ہی واضح سنی تھی، تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ ارہم نے کہا، وہ تو سمن نہیں۔ ارہم نے کہا، وہ سمن تو نہیں۔ باسط نے گھور کر کہا، وہ اتنی ڈرپوک ہے، آ ہی نہ جائے، وہ تو تجھے یہاں لانے کے لیے بولا تھا۔ باسط کی بات سن کر ارہم کے پسینے چھوٹ گئے۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ایک دم سے کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا۔ وہ دھکا کیا تھا؟ ایسا لگا جیسے کسی نے کمر پر اینٹ دے ماری ہو۔ ارہم لڑکھڑاتا ہوا باسط کے ساتھ نیچے گرا۔ وہ دونوں سنبھل بھی نہ پائے ہوں گے کہ ان پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ارہم اور باسط خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگے تو سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک بھیانک مخلوق پر نظر پڑی جو ہاتھوں کے بل نیچے آ رہی تھی۔ دونوں کا جسم بھاری ہو گیا، خوف طاری تھا، پیر ایک جگہ منجمد ہو کر رہ گئے۔ وہ احساس تھا جب کسی نادیدہ قوت نے باسط کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس کی کرپناک چیخ سے ارہم لرز اٹھا۔ وہ چیز بالکل ارہم کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر انکاری تھے۔ وہ مخلوق اتنی بھیانک آواز میں چیخی کہ ارہم جی جان سے کانپ اٹھا۔ اس کے کان اور ناک سے خون بہنے لگا۔ وہ اچھل کر اس کے سینے پر آ بیٹھی۔ اس کا وزن اتنا تھا کہ ارہم کو لگا وہ پہاڑ کے نیچے دب گیا۔ سانس رکنے کو تھی، چہرہ سرخ، آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ اس بھیانک مخلوق نے اتنی زور سے ارہم کے منہ پر پنجہ مارا کہ اس کی کھال گال سے ہٹ گئی۔ وہ مرنے کے قریب تھا جب اذان کی آواز آئی اور وہ مخلوق چنگھاڑتی ہوئی واپس اوپر بھاگ گئی۔ اس نے جاتے ہوئے ایک نظر ارہم کو پلٹ کر دیکھا، جیسے اس کا شکار بچ جانے کا افسوس ہو، لیکن وہ رکی نہیں۔ ارہم گھسٹتا ہوا باسط کے پاس پہنچا اور اس پر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر باسط کو کھینچتا ہوا دیوار تک لایا۔ اندر سے اب بھی کوئی بھیانک ہنسی ہنس رہا تھا۔ باسط کو دیوار پر الٹا لٹا کر ارہم دیوار پھلانگ گیا۔ وہ باسط کو کھینچنا ہی چاہتا تھا کہ اندر سے وہ مخلوق پھر نمودار ہوئی، لیکن ارہم نے باسط کو کھینچ لیا۔ وہ اس کو کھینچتا ہوا روڈ پر لایا۔ وہاں سے نمازی گزرتے تھے۔ اسی آسرے پر وہ وہیں ڈھہ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ ان دونوں کا سالوں علاج چلا، تب جا کے دونوں ٹھیک ہوئے۔ اب دونوں نے توبہ کر لی ہے کہ نہ ہم انہیں تنگ کریں گے نہ وہ ہمیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔